محرم الحرام کا مہینہ کل سے ہمارے بیچ تشریف لانے والا ہے۔ آج ذی الحجہ 1445 ہجری کی 30ویں تاریخ ہے۔ کل 29 تاریخ تھی اور کل چاند نہیں دیکھا گیا، جس کی وجہ سے آج 30ویں تاریخ ہے اور کل محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی انشاءاللہ۔ اور 1446 ہجری کا آغاز ہوگا، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کو 1445 سال مکمل ہو گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سال کا آج آخری دن ہے اور کل سے محرم الحرام یعنی اسلامی سال، نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ حالانکہ اگر ہم اسے اسلامی سال نہ بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قمری سال کہیں۔ جو سال چاند کے اعتبار سے آتا ہے اسے ہم قمری سال کہیں، جو مہینے چاند سے متعین ہوتے ہیں ان کو قمری مہینے کہیں، اور جو مہینے سورج سے متعین ہیں انہیں شمسی مہینے اور اس سال کو شمسی سال کہیں گے۔ تو قمری سال اور شمسی سال، اسلامی سال کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال ہمارے اللہ کا ہے، چاہے آپ اسے چاند کے حساب سے گنیے یا سورج کے حساب سے گنیے۔ اگرچہ عربوں میں چاند سے مہینوں کو کاؤنٹ کرنے کا رواج تھا، جس کی وجہ سے قرآن مجید میں بھی نئے چاند کا ایک فائدہ یہ بھی گنایا ہے کہ اس سے وقت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کیا ہے آیت کریمہ، یسألونک عن الاہلہ، محبوب لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، تم فرما دو کہ نیا چاند لوگوں کے لیے وقت کے تعین کا ایک ذریعہ ہے اور حج کے مہینوں کے تعین کا ایک ذریعہ ہے۔ شوال، ذی-قعدہ، ذی الحجہ جو حج کے مہینے ہیں۔ تو چونکہ عربوں میں اس کا رواج تھا، قرآن میں بھی اس کا بیان ہوا۔ باقی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسلامی سال فقط چاند ہی والا ہے، نہیں، بلکہ ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال، خواہ وہ چاند کے حساب سے گنیے یا سورج کے حساب سے گنیے، تمام دن اللہ کے ہیں، تمام مہینے اللہ کے ہیں، تمام اوقات اللہ کے ہیں۔ تو عام طور سے جب عیسوی سال کا اختتام ہوتا ہے اور نئے عیسوی سال کا آغاز ہوتا ہے تو لوگوں کے بیچ کچھ پرتیجھائیں لینے کا ایک رواج ہے، کہہ لیں، یا رواج نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نئے سال میں یہ ہماری ترجیحات رہیں گی، ہم یہ کام کریں گے۔ تو کوئی بھی سال ہو، چاہے چاند کے اعتبار سے جو سال ہو یا سورج کے اعتبار سے، تو سب سے بہتر پرتیجھا اور سب سے بہتر ترجیحات نئے سال کے حوالے سے یہ ہیں کہ ہم آنے والے سال کو اللہ رب العزت کے احکام کی اطاعت
نبی کی سنتوں کی اتباع اور مذہب اسلام کے قوانین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں خواہ دینی ہوں، دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، عطا فرمائے گا۔ تو یہ سب سے بہتر پرتگیا ہے، سب سے بہتر ترجیحات ہیں کہ دین کی پابندی، گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا، اپنی خطاؤں پہ مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا اور توبہ کرنا، ہم اسے اپنی ترجیحات بنائیں۔ اور دوسری بات، ماہ محرم الحرام کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ محرم کے مہینے میں اہل بیت اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایثار اور قربانیوں کا تذکرہ بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے گھر والوں سے محبت کی جائے، کیونکہ یہ محبت نہیں ہے کہ کسی شخص سے تو محبت کریں لیکن اس کی اولاد سے محبت نہ کریں، اس کی فیملی سے محبت نہ کریں، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ بلکہ کسی بھی شخص سے محبت جب ہوتی ہے ہمیں، تو اس سے متعلقات جو چیزیں ہیں ان کی بھی محبت دل میں ضرور ہوتی ہے۔ ایمان جب نام ہے محبت رسول کا، تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والے اور آپ کے صحابہ سب سے محبت کی جائے۔ مگر فتنوں کا دور ہے، محرم کے مہینے میں جہاں اہل بیت کا تذکرہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، وہیں کچھ شرپسند طبقے ایسے بھی ہیں جو اس مہینے میں محبت اہل بیت کے نام پر بغض صحابہ کا پرچار پرسار کرتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں نے کچھ باتیں پچھلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کی تھی، ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث کی روشنی میں۔ آج بھی شروع کے کچھ منٹ میں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث کی روشنی میں عظمت صحابہ اور مقام صحابہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ہمارے نبی کے ساتھ ہیں، محمد کے ساتھ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آپس میں جو صحابہ کی جماعت ہے ایک دوسرے کے لیے رحمت کے جذبات رکھتی ہے، مودت، اخوت، بھائی چارگی کے جذبات رکھتی ہے، ان میں کوئی بغض نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے کلام کا مقصود ہے، اور جس پر ایمان لانا ہر مومن کے اوپر فرض ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات ہو بھی کس کی سکتی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ پاک کا یہ ارشاد مطلقاً بغیر کسی قید کے کہ جو صحابہ ہیں سخت تو ہیں مگر اشداء علی الکفار، جو کفار ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان کے اوپر سخت ہیں، اور آپس میں سب رحم دل ہیں، ایک دوسرے پر رحمت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن ہے، اور ہزاروں تاریخی واقعات خواہ وہ کسی بھی قسم کے ہوں، ہزاروں تاریخی واقعات پر قرآن کی ایک آیت کریمہ کافی ہے۔ یہ ایک جانب، اور باقی روایتیں
جو یقیناً من گھڑت ہیں، اور روایتیں ایک جانب، تو ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہوگا کہ ہم اس آیت کریمہ پر اپنا ایمان رکھیں۔ یہ باتیں میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ، حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر کے درمیان دشمنیاں اور نفرتیں بیان کی جاتی ہیں ان طبقات کی جانب سے جو کہ محبت اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ کا پرچار اور پرسار کرتے ہیں۔ وہ اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے معاذ اللہ رب العالمین حضرت علی کے گھر کو جلایا یا جلانے کی کوشش کی، معاذ اللہ رب العالمین حضرت فاطمہ پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ امید سے تھی تو ان کی ایک اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جبکہ آج کے اس طبقے میں بھی جبکہ برائی اتنی عام ہے، دین سے دوری اتنی عام ہے، اخلاقی پستی اتنا عام ہے، مگر عورتوں پر ہاتھ اٹھانا کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی دوسری خاتون پر ہاتھ اٹھانا تو کجا، اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانا کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اتنی عظیم ہستی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قسم کا تصور رکھنا اور یہ سوچ رکھنا کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے حوالے سے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس سے فاطمہ کو تکلیف ہو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے سامنے نبی کا یہ ارشاد موجود ہے اور اس کے باوجود وہ ان پر حملہ کرے معاذ اللہ رب العالمین، چاہے اس کے لیے کتنے بھی من گڑت واقعات، کتنی بھی تاریخی روایتیں جو یقیناً جھوٹ ہیں بیان کی جائیں، لیکن ایک مومن کا دل اسے ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی دلیل قرآن کی یہی آیت کریمہ ہے، رحماء بینہم، جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے، رحم کرنے والے۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا تو باقی تمام باتیں الگ ہو جاتی۔ جتنے بھی واقعات دشمنی کے، لڑائی جھگڑے کے بیان کیے جائیں، سب کے سب جھوٹے ثابت ہوتے ہیں قرآن کے اس سچے فرمان کے آگے۔ اور اس کے علاوہ تاریخی روایتیں بھی ایسے واقعات کو جھٹلاتی ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت علی کے گھر کو جلایا یا جلانے کی کوشش کی معاذ اللہ، یا حضرت فاطمہ الزہرا پہ حملہ کیا معاذ اللہ، تاریخی روایتیں جھٹلاتی ہیں۔ پہلی وجہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کربلا میں حضرت علی کے فقط دو صاحبزادے شہید ہوئے، ایک حضرت امام حسین اور دوسرے حضرت عباس، ہے کہ نہیں ہے؟ عام طور سے ان کا بیان ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، کچھ اور بیٹے بھی شہید ہوئے حضرت علی کے، اور ان کے نام سنیں گے آپ۔ ایک کا نام حضرت ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا۔ اب آپ بتائیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھیں، تو اگر حضرت علی اور حضرت عمر میں کسی قسم کا جھگڑا یا نفرت یا دشمنی ہوتی تو کوئی بھی شخص اپنے بچوں کا نام اپنے دشمن کے نام پہ رکھنا گوارا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت علی نے نام رکھا اپنے بیٹے کا ابو بکر، عمر، عثمان۔ تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب جھوٹے افسانے ہیں جو دشمنی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک اور تاریخی شہادت اس سے بھی بڑی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نام میں کیا رکھا ہے، شیکسپیئر نے کہا تھا، اب سب لوگ مان لیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ علماء کی باتیں ماننے میں تھوڑے سے وہ جو ہیں جھجکتے ہیں لوگ، لیکن کوئی یورپی کوئی مفکر یا بڑا مشہور شخص کوئی بات کہہ دے تو بڑی جلدی اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ حالانکہ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، نام میں بہت کچھ رکھا ہے۔
اسلام کا تصور یہ ہے کہ نام کا ہماری سیرت اور کردار پہ اثر پڑتا ہے۔ اسلام میں نام کا تصور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے نام رکھنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے روز تم کو تمہارے نام اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا بہتر نام رکھو، ہے کہ نہیں ہے؟ آقا کریم جب کسی غلط نام کو سنتے تھے تو بدل دیا کرتے تھے۔ ایک کا نام عاصیہ تھا جس کا معنی ہوتا ہے نافرمان، تو آپ نے ان کا نام بدل کر کے جمیلہ رکھ دیا، تو آقا کریم بدل دیا کرتے تھے۔ تو نام میں کیا رکھا ہے یہ اسلامی تصور نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ نام میں بہت کچھ رکھا ہے، لہذا نام رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم وہ نام رکھیں جو کہ ہماری کردار پہ اور ہماری سیرت پہ بہتر اثر ڈالے۔ لیکن پھر بھی انگلش شاعروں کے ماننے والے اور مفکرین کے ماننے والے بہت ہیں، تو مان لیں اس کی بات شیکسپیئر کی کہ نام میں کیا رکھا ہے، تو رکھ دیا نام حضرت علی نے اپنے بیٹے کا ابو بکر عمر عثمان، تو چلو ٹھیک ہے اگر کچھ دیر کے لیے مان بھی لیا جائے، برسبیل تنزل کے نام میں کچھ نہیں رکھا، لیکن رشتہ میں تو رکھا ہے نا، رشتہ سسرالی اور دامادی کا جو رشتہ ہے اس رشتے میں تو رکھا ہے نا۔ آدمی اپنے دشمن سے اپنی بیٹی کو تو کبھی نہیں بیاہے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی بیٹی جن کا نام حضرت ام کلثوم بنت علی اور یہ حضرت فاطمہ کی بیٹی، حضرت جو ام کلثوم ہیں یہ حضرت فاطمہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، حضرت عمر سے کیا۔ تو نام میں کچھ نہیں رکھا لیکن رشتہ میں تو بہت کچھ رکھا ہے۔ آدمی دشمن سے تو اپنی بیٹی کبھی نہیں بیاہے گا۔ آدمی آقا کریم کی حدیثیں ہیں کہ رشتے کیے جاتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، خاندانی وجاہت کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، تم دینداری کو ترجیح دو۔ تو ظاہر ہے اسلام کے جب واضح احکامات رشتے کے حوالے سے موجود ہیں اور حضرت علی اور عمر کے بیچ اگر بالفرض دشمنی ہوتی تو ظاہر ہے دونوں تو اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہی، حضرت علی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے اور حضرت عمر کو ناحق پہ سمجھتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک ایسے شخص کے ساتھ حضرت علی اپنی بیٹی کو بیاہ دیں گے جو ان کے نزدیک باطل پہ ہو، غلط پہ ہو، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب دشمنی اور نفرت کے واقعات من گڑھنت ہیں، جھوٹے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کا آپس میں وہی رشتہ تھا جو رشتہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، رحماء بینہم، سب ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں اور سب کے بیچ میں محبت۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے صحابہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا مختصراً، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ تمام صحابہ کا آقا نے ذکر فرمایا، کوئی قید نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، مہما اوتیتم من کتاب اللہ فالعمل بہ لا عذر لأحد فی ترکہ۔ کتاب اللہ میں جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرنا ہر شخص پہ ضروری ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا، فرما دیا، جو حکم ہے ماننا ضروری ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ فَسُنَّةٌ مِّنِّي مَاضِيَةٌ۔ اگر کتاب اللہ میں کسی مسئلے کا حل نہ مل پائے، اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا جس کا حل کتاب اللہ میں نہ مل پائے، الفاظ پہ غور کیجیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کتاب اللہ میں وہ حل نہ ہو، ایسا تو ہے ہی نہیں ہے، قرآن میں سب ہے، پہنچنے والا علم چاہیے، وہاں تک دیکھنے والی نگاہ چاہیے۔ اگر نہ مل پائے تو آقا نے فرمایا کہ میری سنت کو دیکھو، اس سے حل نکالنے کی کوشش کرو۔ اگر اس میں بھی نہ پاؤ، فَإِن لَمْ يَكُنْ سنتی، میری سنت میں بھی نہ پاؤ، فما قال اصحابی، تو میرے صحابہ کے اقوال کو دیکھو، میرے صحابہ نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق تم عمل کرو، کیونکہ فإن اصحابی بمنزلۃ النجوم فی السماء،
فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، کیونکہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، تم جن کا دامن بھی پکڑ لو راہیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پالو گے۔ آقا نے فرمایا قرآن کے بعد حدیث، حدیث کے بعد اقوال صحابہ، اور یقین جانیے یہ جو چار امام ہیں نا، چاروں اماموں کے مذہب کی بنیاد کسی نہ کسی صحابی پہ اکثر کے اعتبار سے ہے۔ ایک ہمارے امام جن کی ہم پیروی کرتے ہیں کون ہے بتائیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی فقہ اور ان کے مذہب کی جو بنیاد ہے نا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ پہ ہے۔ ان سے جو حدیثیں مروی ہیں ان احادیث پہ ہیں۔ تو تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جن کا دامن پکڑ لو ہدایت پا جاؤ گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد آقا نے فرمایا وَإِخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ، یاد رکھنا میرے صحابہ کا اختلاف بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ آقا نے کسی صحابی کی قید نہیں لگائی کہ اس صحابی کا دامن پکڑو گے تبھی ہدایت پاؤ گے، بلکہ عام فرمایا تمام صحابہ کے بارے میں، جس بھی صحابی کا دامن پکڑ لو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تمام صحابہ ہمارے لیے ہدایت کے روشن چراغ ہیں، ہم جہاں سے نور حاصل کرنے منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ اور اگر صحابہ میں اختلاف بھی ہو، صحابہ میں اختلاف ہو، علمی اختلاف جو کہ ممکن ہے، اور صحابہ میں اختلاف ہوا بھی، تو آقا نے فرمایا کہ یہ علمی اختلاف میرے صحابہ کا تمہارے لیے رحمت ہے، کیونکہ جب کسی چیز کے بارے میں صحابہ مختلف ہو جائیں، ایک یہ رائے ہو، ایک یہ رائے، ایک یہ رائے، مان لیں 3 رائے ہو گئی، 3 صحابہ سے منسوب، تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی نا کہ ہم جس رائے پہ عمل کرنا ہمیں آسان لگے اس پہ عمل کر لیں۔ یہ اس پہ عمل کرنا آسان لگ رہا ہے، اس کو پکڑ لیں تب بھی ہدایت پا لیں گے۔ اس پہ عمل کرنا آسان، اس پر کر لیں، اس پہ کر لیں۔ یہی رحمت ہے، یہی۔ اور علماء کے بارے میں بھی یہی ہے، اختلاف علماء امتی رحمہ، میری امت کے علماء کا اختلاف بھی رحمت ہے۔ جب کسی دین کے مسئلے میں اختلاف ہو جائے علماء کا، کوئی عالم کچھ کہے کوئی عالم کچھ کہے، تو اس وقت بھی امت کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں کہ ہمیں جس عالم کے قول پہ عمل کرنا آسان لگے اس پہ عمل کر لیں، عند اللہ ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، باز پرس نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ تو آسانی تو ہے، رحمت ہے۔ ہاں کچھ ایسا علماء بیزار، مولوی بیزار طبقہ ہے جو مسلمانوں کی پستی اور جو حالت کی پسماندگی ہے اس کا ایک ماتر کارن اور سبب بتاتا ہے علماء کے اختلاف کو۔ مسلمان سیاست میں پیچھے ہیں، عالم ذمہ دار ہے۔ مسلمان معیشت میں پیچھے ہیں، عالم ذمہ دار ہے۔ مسلمان طاقت میں پیچھے ہیں، صنعت و حرفت میں پیچھے ہیں، جس بھی فیلڈ میں پیچھے ہوں عالم ذمہ دار ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عالم لوگ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، خالی لڑتے رہتے ہیں، تو قوم کا یہ حال نہیں ہوگا۔ تو یہ علماء بیزاری ہے۔ یقین جانیں امت مسلمہ کی اس پستی اور پسماندگی علماء کے اختلاف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے علم سے دوری کی وجہ سے، ہنر اور فن سے ہماری دوری کی وجہ سے، ہماری کاہلی اور سستی کی وجہ سے، محنت نہ کرنے کی وجہ سے، اخلاقی پسماندگی کی وجہ سے، دجل و فریب، دھوکہ، جھوٹ اور معاملات میں بہتر نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ علماء کا اختلاف۔ ہم اگر محنت نہیں کر رہے ہیں، نہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہیں اپنے آپ کو اخلاق کے اعتبار سے بہتر کر رہے ہیں، ہم معاملات میں بہتر نہیں ہیں، ہم اگر جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، معاشرے کے لوگوں سے بالکل آنکھیں موند کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہیں کہ ہماری پستی کا ذمہ دار فقط علماء ہیں، تو یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ نہیں؟ اگر آج بھی ہم دین کے احکام جو ہیں ہر معاملے میں، قرآن ہمیں علم سیکھنے کا حکم دیتا ہے، علم سیکھیں۔ آقا کریم کی احادیث ہمیں تجارت، اور قرآن کی آیتیں بھی ہمیں تجارت پر ابھارتی ہیں، اسے کریں۔ صنعت و حرفت
یہ اپنا لیں، اخلاقی اعتبار سے بہتر ہو جائے، ایمانداری اپنا لے، تو پھر یقین جانیں قوم ترقی کرنے لگے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ علماء کے اختلاف کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور میں پوچھتا ہوں کیا اختلاف ہے؟ کیا توحید کے معاملے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس میں ہے۔ رسالت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، قبر کے سوال و جواب اور برزخی زندگی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، حشر و نشر، قیامت کے معاملات، جنت و جہنم، سزا اور جزا، میزان، پل صراط کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جو بنیادی باتیں ہیں کیا ان میں علماء کا اختلاف ہے؟ جن پر دین کی بنیاد ہے، جن پر ایمان کی بنیاد ہے، جن عقائد کو مان کر کے ہم مومن ہوئے ہیں، کیا ان میں علماء کا اختلاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب رہ گئے فروعیات۔ تو ہم کیوں علماء سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی عقلوں کو بالکل مفلوج کر لیں، سوچنا سمجھنا چھوڑ دیں، دلائل پہ غور کرنا چھوڑ دیں، فکر و نظر کرنا چھوڑ دیں؟ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علم کے معاملے میں غور و فکر نہ کریں؟ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فکری اعتبار سے مفلوج بن کے رہ جائیں؟ نہ سوچیں۔ انسان ہے، اللہ نے عقل دی ہے، عقل کا کام سوچنا ہے، شعور دیا ہے، شعور کا کام غور و فکر کرنا ہے۔ تو جب غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اختلاف ہوگا۔ رائیوں میں اختلاف ہونا یہ فطری ہے، اللہ نے عقل دی ہے، رائیں مختلف ہوں گی۔ اور کیا خالی علمائی کا اختلاف ہے؟ دوسرے سبجیکٹس کے جو ماہرین ہیں، دوسرے پیشہ سے جڑے ہوئے جو افراد ہیں، کیا ان کا اختلاف نہیں ہے؟ فلسفیوں کا فلسفیانہ نظریات میں اختلاف نہیں ہے؟ ماہرین معاشیات کا معاشی نظریات میں اختلاف نہیں ہے؟ سائنسدانوں کا سائنٹیفک تھیوریز میں اختلاف نہیں ہے؟ کہاں اختلاف نہیں ہے؟ اختلاف وہیں نہیں ہوگا جہاں پہ انسان کی عقل نیچے کی جانب سفر کرنے لگے، اور جہاں پر انسانی عقل عروج کی منزلیں طے کرے گی، ترقی کی منزلیں طے کرے گی، وہاں اختلاف ضرور ہوگا۔ تو یہ فطری ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ آقا نے فرما دیا صحابہ کا اختلاف رحمت ہے، ویسے ہی علماء کا اختلاف بھی رحمت ہے۔ تو صحابہ کرام، تمام صحابہ سے عقیدت و احترام کا رشتہ استوار کیا جائے اور دل میں سب کی محبت رکھی جائے، اسی میں دینی، دنیاوی، اخروی کامیابیوں کا راز مضمر ہے۔